پھر صاحب کیا ایڈ کریں گے؟ میں ایک بات مجھے یاد آ گئی، حضرت علامہ حافظ محمد عبدالغفور صاحب قادری رحمہ اللہ تعالیٰ، جو قبلہ قادری صاحب کے امّے بزرگوار تھے، وہ خلیفہ بھی تھے میرے دادا جان کے۔ میں 1 منٹ میں ان کا بیعت کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ قبلہ صاحبزادہ محمد شمس الدہا صاحب جو حضرت کے کزن ہیں، وہ ان کے سجادہ نشین ہیں۔ آستانہ علیہ خونن شریف جو ہے یہ قادریہ سرگودا میں ہے۔ وہ انہوں نے مجھے خود سنایا کہ والد گرامی جو ہے بیعت کے لیے سوچ رہے تھے کہ کہیں نسبت حاصل کی جائے، تو ان کے دوست تھے خواجہ محمد حیات صاحب، یہ آمان تھے بیرا شریف، ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ملک صاحب بھی آمان ہے، تو وہ ان کے پاس تشریف لے گئے نا، صحیح والے ملک ہیں یہ؟ جی نہیں یہ تو ہمارے بزرگ ہیں جناب، اور میرے محسن ہیں، اللہ پاک انہیں صحت و سلامتی۔ آپ کی بہت بڑی اس خاندان کو، اس خاندان یہ اعزاز حاصل ہمارا ہے کوئی آج کل آپ کا خاندان ان کا مرید، 3 نسلوں کا تعلق ہے، اب میں تیسری نسل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہاں جب علامہ محمد عبدالغفور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، شادی کا موقع تھا، ملک محمد حیات صاحب کے بیٹے کی شادی تھی، تو جیسے ہی تشریف لے گئے، اب پہلی ملاقات تھی، تو فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے دیکھا، میں نے کہا ان بزرگوں تو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ہائے واہ واہ، تو آپ نے کرسی منگوائی، فرمایا کہ علامہ صاحب کو نا کرسی پہ بٹھائیں۔ کرسی پہ بیٹھے تو آپ نے فرمایا وہ میاں محمد حیات صاحب کو، وہ بھی آمان تھے، کہ ایسا نہ کر لیں، اب شادی پہ غیر شرعی کام نہیں ٹھیک ہوتے، تو ایسا کرتے ہیں ایک چھوٹی سی محفل نعت کر لیتے ہیں اور علامہ صاحب کا خطاب کروا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شادی کی ہو جائے گا۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا کہ آپ خطاب کریں۔ سادہ دور تھا اس وقت، یہ مائک سپیکر اور ساؤنڈ تو نہیں ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے آیت پڑھی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور اس پہ میں نے گفتگو کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا، نعمتیں عطا فرمائیں، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو۔ تو گھنٹہ پورا میں نے خطاب کیا، آپ بڑا خاموشی سے سنتے رہے۔ جب خطاب میں نے ختم کیا تو فرمایا علامہ صاحب آپ نے خطاب بہت اچھا کیا ہے، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر لوں۔ اگر ہم یوں کہہ لیں کہ اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے انسان میں نے آپ کو پوشیدہ اور مخفی رکھ کے تجھے ظاہر کیا ہے دنیا میں، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میری ذات میں فنا کر کے اپنی ذات سے میرے انوار و تجلیات دنیا میں ظاہر کر۔ اس بات نے میری کہا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں، بالکل حضرت نے یہ بالکل صحیح ارشاد فرمایا، اور یہ واقعہ ہمارے کانوں میں اس زمانے سے ہم سن رہے ہیں، بالکل چھوٹے بچپن سے جی۔ اور پھر حضرت کی جو یہ خصوصیت تھی، وہ اپنے متعلقین، متوسلین، اپنے مریدین، اپنے خلفاء، تمام سالکین کی مکمل تربیت فرمایا کرتے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور عملی تربیت۔ آج کل تو خیر ایک بھونچال آ گیا ہے، خلافتیں تقسیم کرنے کا بھی ایک رواج آ گیا ہے، اور خانقاہ کے جو لوازمات سمجھے جاتے ہیں ان میں تعویذ فروشی کا دھندا، دیگر چیزیں، ان کے ہاں یہ چیزیں ہرگز نہیں تھیں۔ میں یہ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ان کے ہاں یہ چیزیں ہرگز نہیں تھیں۔ وہ حقیقتاً انسان کو انسان بناتے تھے، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے رجال کار تیار کرتے تھے، اور ان کے اب تو پیر مریدوں سے پہچانے جاتے ہیں، ہاں جی فلان جو ہے نا جو ان کا مرید ہے، اور مخصوص وضاقتہ، مخصوص لباس، مخصوص ٹوپیاں، اور بڑے شہروں میں اتنے گھر ہیں پیروں کے۔ ایسے اللہ اکبر، صحیح فرما رہے ہیں وہ چونکہ حقیقت والے لوگ تھے نا جی، اور ان کا مقصود اللہ رب العالمین کی ذات تھی، وہ معرفت الہی کے سفیر تھے حقیقتاً۔ صحیح۔ اور انہوں نے جو اپنے نمائندے اور ترجمان تیار کیے، انہوں نے کثرت پر، تعداد پر اور اس پر توجہ نہیں کی، انہوں نے معیار کو پیش نظر رکھا، اللہ، مقدار کے بجائے معیار۔ یہی وجہ ہے کہ غالباً کوئی درجن 1.5 درجن کے قریب ان کے خلفاء ہیں۔ شاید پچھلے سال ہم نے جب عرس پہ پروگرام کیا تھا تو مجھے یہ بات میں نے بیان کی تھی، ہمارے طرح لاہور شاہدرہ میں ایک بزرگ ہوتے تھے، پروفیسر تھے، تو اکرم سم ان کا نام تھا، انہوں نے زندگی پوری 3 لوگ بیعت کیے۔ اللہ، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں کہیں کہ جا کے ان کے بیعت ہو جاؤ، اور پھر کریم آقا مجھے بھی حکم دیں تو تب جا کے میں ایسے تو زندگی بھر کیا بات، ان کے سنڈے ہر محفل ہوتی تھی بڑی، بہت بڑے، لیکن مریض ساری انہوں نے 3 کیے۔ پیر صاحب آپ نے طبیعت بحال کر دی، کمال کر دیا، کتنا یہ ہے معیار۔ یہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قادری صاحب فرما رہے تھے، تو میرے دادا حضور جو تھے، میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں،
انہوں نے وہ جو ہماری ان کا نام تھا پروفیسر قیوم صاحب. ہاں اللہ اکبر. اچھا ہماری قبلہ بھی جانتے ہیں ہم زمیندار ہیں پشتوں سے, ہمارے رقبہ جات بھی تھے, مگر میرے دادا حضور نے اپنے والد گرامی سے ان کا جو رقبہ تھا اپنے نام منتقل نہیں کروایا. اللہ اللہ اکبر. کہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے, کسی کو دے دیں.